السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل دیکھا تھا کہ جادو جب ہم پر ہو جائے یا معلوم ہو جائے کہ جادو ہے تو اس کا توڑ کس طرح کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی پر جادو ہوتا نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کے وہم اور گمان اور خیال رہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، لیکن واقعتاً اگر معلوم پڑ جائے جادو ہے تو میں آپ کو اس کا ایک بہت مختصر سا طریقہ بتاؤں گا، اور اسلامی نقطہ نظر سے مختصر طریقہ بتا رہا ہوں جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اگر پوری نہ پڑھ سکیں تو تھوڑا تھوڑا کر مکمل کریں، یعنی تھوڑی تھوڑی بھی پڑھ لیا کریں سورہ بقرہ، گھر میں بھی اور اونچی آواز میں بھی پڑھیں۔ نمبر 2، سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں، یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو، نظر بد اور شیطانی وسوسوں کے علاج کے لیے بتائی ہے۔ تو نمبر 1 بتایا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اگر ہو سکے تو سورہ بقرہ پوری پڑھیں، اور اگر سورہ بقرہ پوری نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سورہ بقرہ تھوڑی تھوڑی پڑھ لیں۔ اور نمبر 2 ہے معوذتین پڑھنا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قرآن مجید کی سب سے جو آخر صورت ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتوں کو جادو، نظر بد، شیطانی وسوسوں کے علاج کے لیے بتائی ہے۔ طریقہ کیا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا؟ دن میں 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، صبح شام پڑھ کر لازمی کریں۔ نمبر 3، آیت الکرسی، سورہ بقرہ۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، سونے سے پہلے بھی ایک بار ضرور پڑھیں، اپنے گھر کے در و دیوار پر دم کریں۔ اور اسی طرح بہت سارے عمل ہیں جادو سے بچنے کے، لیکن یہ جو عمل ہے یہ قرآن مجید اور حدیث مبارک میں جو آئے ہیں وہ عمل ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ لیکن اس میں زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات جادو ہوتا نہیں، لیکن ہمارا وسوسہ رہتا ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا۔ اگر واقعتاً جادو ہو جائے تو ہم نے جو اوپر 3 عمل بتائے، یعنی سورہ بقرہ اگر ہو سکے تو پورا مکمل پڑھ لیا کریں، اور معوذتین اور آیت الکرسی پڑھنا، یہ 3 ہیں۔ اور بہت ساری چیز ہیں جو ہم کو اس مدت میں نہیں کرنا چاہیے، یعنی بہت ساری چیز کرنے کی ہم نے بتائی آپ کو، 3 چیز کرنا ہے آپ کو پڑھنے کے اعتبار سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں کرنا۔ ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اسی وسوسے کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کوئی نہیں ہوتا۔ نمبر 1، عامل یا نجومی کے پاس جانا، جو کہ شرکی عمل ہے۔ نجومی کے پاس آپ گئے، اس نے بتا دیا کہ آپ پر جادو ہے، یا آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ دھیرے دھیرے ہلاک ہو جاؤ گے۔ تعویذ جو غیر شرعی ہو ان سے بھی پرہیز کرنے چاہیے۔ کسی انسان ہے جن کو پکارنا، آپ پر جادو ہو گئے تو آپ کسی انسان کو پکار رہے ہو، کسی جنات کو پکار رہے ہو، اور سب سے آخر میں یہ کہ کسی ایسے عمل پر یقین رکھنا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جا کر اس کی بات کی تصدیق کی، یعنی آپ گئے اور اس کی بات کو حقیقت مانا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کا انکار کیا۔ تو یہ چیزیں تھیں جن پر آپ کو نہیں کرنا، ان چیزوں کو نہیں کرنا، اور اوپر والی جو چیزیں بتائی ہم نے پڑھنے کو، آپ ان کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ جیسا بھی جادو آپ پر ہو، آپ کے گھر والوں پر ہو یا بچے پر ہو، جیسا بھی جادو ہو، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ پڑھو گے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی۔ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسی ویڈیو انشاءاللہ روزمرہ آپ کے لیے آتی رہے گی۔ شکریہ۔